افراد صاحب، کھٹک صاحب، عقیل ملک صاحب کا یہ کہہ دینا کہ دیکھیے جی کئی جگہ ایسے ہیں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر مکمل طور پر پولیس کنٹرول نہیں کر پائی، انہوں نے کچھ ایگزامپلز بھی دی ہیں، وہاں پہ اگر یہ فیڈرل کنسٹیبلری آ جائے ان ایڈ آف دا لوکل پولیس تو کیا حرج ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی گئی ہے 20 سال، 2 ڈیکیڈز، 9/11 کے بعد امریکہ نے بھی شروع کیا اور ہمارے ہاں بھی شروع ہوا، لیکن 20 سال کی جنگ کے بعد پتہ چلا کہ ٹیررزم بڑھ گیا ہے۔ تو یہ ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں بڑھ گیا ہے ٹیررزم۔ مثلا عمران خان وزیر اعظم تھے، ان کا ویڈیو ہے، موجود ہے، انہوں نے کہا کہ ہم سے مراد حکومت نے، جس میں سول حکومت اور فوج دونوں شامل تھے، اس نے کہا ایک میٹنگ ہوئی، جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور دوسرے جرنیل بھی اس میں بیٹھے، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ TTP جو ہے اس کو یہاں ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، 30-40 ہزار لوگ، اس کے لیے بجٹ مختص ہوا اور چیزیں۔ اب ایک طرف آپ کہتے ہیں اچھی طالبان اور برے طالبان، پالیسی کی بات ہے، یعنی ٹیررزم کی بنیادی وجہ جو ریاست کی پالیسی ہے اس کی ناکامی ہے۔ اس کو آپ وزٹ نہیں کریں گے، فرنٹیئر کنسٹیبلری کیا آپ ایسی 500 کنسٹیبلری بنانے، وہ نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا اب یہ ایسی اسٹیٹ ہے، ہارڈ اسٹیٹ ہے بلوچوں کے لیے، بلوچ اسٹوڈنٹس کے لیے، یہ ہارڈ اسٹیٹ ہے سیاسی مخالفین کے لیے، جرنلسٹوں کے لیے، جو لوگ یا سیاسی تنقید کرنے والوں کے لیے۔ لیکن دیکھیں اب جو اسلام آباد اور DI خان کے درمیان سی پیک موٹر وے ہے، اس کے اوپر TTP والے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، گاڑیاں روکتے ہیں، تلاشیاں لیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے تقریباً 15-20 ضلعوں میں ایک طرح سے ان کے سپرد ہے۔ تو یہ پالیسیاں اگر رہیں گی آپ کی، تو اس سے فرنٹیئر کنسٹیبلری سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا۔ تو آپ کو پالیسی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، آپ اور لوگوں کو آگے نہ کریں۔ مگر آپ کا خدشہ کیا ہے؟ بات یہ کی جاتی ہے کہ جی ایک 27th امینڈمنٹ بھی آنے والی ہے، اور 27th امینڈمنٹ کے اندر بھی کچھ خدشات ظاہر کیے جاتے ہیں۔ جی میں تو بہت یعنی فرینکلی اور آنیسٹلی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو ہماری لا اینڈ آرڈر کی ایجنسیاں ہیں اس میں پہلے ہی صوبوں کا توازن اگر آپ دیکھ لیں تو اچھا نہیں ہے۔ تو وہ ایک فورس اگر فرنٹیئر کنسٹیبلری کے نام سے تھی اور پشتونخوا کے لوگ بھی ان کو جانتے تھے، ایک تو اس کو مٹانا، اس کو ختم کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ یہ جنرلی میں ایک اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ جو لا اینڈ آرڈر میں ریپرزنٹیشن ہے صوبوں کی وہ متوازن نہیں ہے، وہ جیسے ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہے۔ باقی جو آپ نے بات کی، خدشہ یہ ہے کہ وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے، وسائل پر قبضے، یہ منرل ایکٹ بھی ہے، زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے۔ فاٹا میں دیکھیں نا جس طرح سے زمینوں پہ، قبائلیوں کی زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے۔ مجھے تو وہ یاد آ گیا 1970 کے الیکشن میں ہماری نیشنل عوامی پارٹی کی ایسٹ پاکستان میں بھی برانچ تھی، اس کا ایک آدمی آیا تھا، مجھے یاد ہے، میں تو اس وقت نوجوان ایکٹیوسٹ تھا، تو میں نے ایک پوسٹر دیکھا تھا، عوامی لیگ کا ایک پوسٹر تھا جس میں انہوں نے پاکستان کا نقشہ بنایا تھا، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، اس کے اوپر ایک گائے کھڑی تھی، گائے کی اگلی ٹانگیں ایسٹ پاکستان میں تھیں، یعنی بنگال میں تھیں، وہ وہاں کی چائے اور پٹسن کھا رہی تھی، اور اس کی پچھلی ٹانگیں ویسٹ پاکستان میں تھی، اور اسے دودھ یہاں سے نکالا جا رہا تھا، کارخانے لگائے جا رہے تھے، سڑکیں بنائی جا رہی تھی۔ تو انہوں نے نیچے لکھا تھا ہم پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے لیکن گائے کا رخ بدلنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی چھوٹے صوبے آج بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں بلوچستان اب بھی گئی ہیں، میں بھی چند دن پہلے وہاں تھا، پورے بلوچستان میں کوئی موٹر وے نہیں ہے۔ موٹر وے کیا، موٹر وے کو چھوڑیے، ڈوبل روڈز نہیں ہیں اب کوئٹہ سے لورالائی تک۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ پنجاب میں آپ دیکھ لیں اور چھوٹے صوبوں کو، یہ ایسے ہے جیسے فرسٹ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ۔ یہ تو کیسے یہ چلے گا، کتنی دیر تک چلے گا؟ اور میرا خیال ہے کہ اسی کے اوپر بحث ہونی چاہیے۔